یہ بات انتہائی مشہور و معروف ہے. آج اس معاشرے کو کیسے سمجھایا جائے یہ بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں. ایک صحابی ہے، رحمت کونین کی صحبت کے فیض یافتہ بھی ہیں، اور صحابی کوئی عام نہیں ہوتا. ولیوں کے مقام سارے اکٹھے کر لیے جائیں، کوئی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اتنا بلند مرتبہ ایک صحابی کا ہے، اتنے بلند مرتبے پہ صحابی فائز ہوتا ہے. اور صحابی کیسے بنتا ہے؟ رحمت کونین کی بارگاہ کی صحبت ایمان کی حالت میں سے نصیب ہوتی ہے. حضرت عبدالعزیز دباغ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس کو ایک مرتبہ آقا کریم کی زیارت نصیب ہو جائے خواب کے اندر، اللہ اس بندے کو 70 درجے ولایت کے عطا کر دیتا ہے. ارے دنیا کے اندر جس کو ایک مرتبہ زیارت نصیب ہو جائے 70 درجے ولایت کے نصیب ہو جاتے ہیں. اس بندہ مومن کا عالم کیا ہوگا جس نے بارگاہ نبوت کا فیضان اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہو اور آقا کی صحبت کو پایا ہو اور آقا کی ذات پہ ایمان لایا ہو. اس صحابی کے مقام کو کون پہنچتا ہے؟ اس صحابی کے مرتبے کو کون پہنچتا ہے؟ اتنے بلند مرتبے پہ فائز صحابی. پورے مقام ولایت کو ایک جانب رکھ دیا جائے، ایک صحابی کے مقام کو ایک جانب رکھ دیا جائے تو جو ایک صحابی حضور کے اوپر سب سے آخر پہ ایمان لانے والا اس کا مرتبہ پھر بھی بلند ہے. اتنے بلند درجے پہ فائز صحابہ. اور ان میں ایک صحابی ہے جس نے رحمت کونین سید العالمین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا نا. اب اسے ایک عمل ایسا سرزد ہو گیا کہ وہ بیمار ہو گیا. اب اس کی روح اس کے جسم سے نہیں نکل رہی، بیماری کی حالت میں مستر برق پہ پڑا ہے، روح اس کے جسم سے نہیں نکل رہی. انتہائی پریشانی کا عالم ہے، نامنکمہ ہے. اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، مدینے کے تاجدار ایک غلام ہے آپ کا، آپ کی صحبت کا فیض یافتہ ہے، آپ کے پاس بیٹھتا تھا، اس کا وقت وصال قریب آ گیا، اب اس کی روح اس کے جسم سے نہیں نکل رہی، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. تو رحمت کونین نے فرمایا ٹھیک ہے چلو، صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کے گھر میں چلے گئے. سامنے وہ صحابی موجود ہے، ادھر مدینے کے تاجدار پہنچتے ہیں، ہچکی لگی ہوئی ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. رحمت کونین نے فرمایا اس کے والدین میں سے کوئی موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں مدینے کے تاجدار اس کی ماں موجود ہے. فرمایا چلو اس کو بلاؤ، چلو اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مائے اے بڑھیا خاتون یہ بتا کیا تم اپنے بچے سے ناراض ہے؟ اس نے عرض کی مدینے کی تاجدار ہاں میں اس سے ناراض ہوں. رحمت کونین نے پوچھا کیوں ناراض ہے؟ عرض کرنے لگی سونیا یہ اپنی بیوی کے کہنے پہ مجھے تکلیف دیتا تھا، بیوی کے کہنے پہ مجھے مارتا تھا، گھر سے نکال دیتا تھا، کھانے سے محروم رکھتا تھا، میری جانب توجہ نہیں دیتا تھا، مجھے دھکے دیا کرتا تھا. اس وجہ سے اس نے مجھے بہت اذیتیں دی، بہت تکلیفیں دی ہیں، بہت پریشان کی، اس لیے میں سے ناراض ہوں. جب اس نے یہ بات کہی نا تو رحمت کونین نے فرمایا اگر تو اس کو معاف کر دے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا، آپ اگر معاف کر دیں. عرض کرنے لگی مدینے کے تاجدار ایسا تو نہیں ہو سکتا، جس نے مجھے اتنا ستایا میں کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا غلاموں ایسا کرو، لاؤ جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ. صحابہ اٹھے اور راوی لکھتے ہیں کہ لکڑیاں جمع کر کے لائی گئی، ڈھیر لگ گیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آگ لگانے کے بعد اس غلام کو اٹھاؤ اور اس آگ کے اندر گرا دو. جب یہ بات اس خاتون نے سنی اور رو کر عرض کرتی ہے مدینے کے تاجدار میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے آگ کے اندر جھونک رہے ہیں. تو رحمت کونین نے فرمایا ہاں اے خاتون اے بڑھیا، اس لیے کہ جب یہ دنیا سے جائے گا تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہونا ہے، تو لوگوں کے سامنے ایسا کر کے جاؤں تاکہ زمانے والے کو پتہ چل جائے جو والدین کی بے ادبی کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا. اب اس بات پہ توجہ کرو، غور کرنے کی بات ہے، وہ سمجھنے کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ دوستو اگر ایک مقام صحابیت کے درجے پہ فائز ہے اور اگر اس سے یہ غلطی سرزد ہو جائے اور اتنی بڑی گرفت میں وہ آ جاتا ہے، آپ اور میں ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ جب اس خاتون نے یہ بات سنی آنکھیں شکبار ہو گئی.
رونا شروع کر دیا. رو کر عرض کرتی ہے مدینے کی تاجدار آقا میں کیسے اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا دیکھ سکتی ہوں. کتنا شفیق رشتہ یہ مالک نے بنایا ہے. بچے نے کتنی تکلیفیں دی ماں کو، لیکن ماں کی شفقت کو تو دیکھنا. جی کیا کہا ماں نے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں اس کو پریشان ہوتا دیکھ سکتی، میں نہیں دیکھ سکتی کہ آگ کے اندر جلے. آقا میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. اب ادھر عثمان نے یہ بات کلمہ دہرایا نا تو رحمت کونین نے فرمایا کیا سچے دل سے معاف کیا؟ عرض کرتی ہاں مدینے کے تاجدار میں نے سچے دل سے معاف کیا. تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اسی وقت اس کی روح اس کی زبان جس میں اقدس سے نکل گئی، رواں ہو گئی. تو پتہ یہ چلا ارے مقام صحابیت پہ فائد ہو اور اس سے یہ لفظ سرزد ہو جائے، نہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے، نہ اس کی جناب والا وہ سکرات کا عالم ختم ہوتا ہے. تو پھر سوچنا مقام صحابیت کتنے بلند درجے پہ فائز ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنے بڑے مرتبے کا نام ہے. ارے جو حضور کی صحبت میں رہنے والا اگر وہ ایسا قدم اٹھا لے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا، حضور کی اقتداء میں رہنے والا اگر وہ ایسی غلطی کر لے تو جناب والا مقام صحابیت پہ فائز گرفت میں چلا جاتا ہے. ہم نہ صحابی ہیں، نہ ولی ہیں، نہ غوث ہیں، نہ قطب ہیں، نہ ابدال ہیں، نہ ہمارے نہ تابعی نہ تبع تابعی، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں. پودے نبوت کے اس دور میں بیٹھے ہیں، عمل پلے اور کوئی نہیں ہے. تو پھر کس ناز سے ہم کہتے ہیں والدین کو دھکے دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، کانوں تشریح کرتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کا گریبان پکڑتے ہیں، ان کے اوپر برستے نظر آتے ہیں، ان کو مارتے کوٹتے نظر آتے ہیں. ارے جب پلے کچھ نہیں تو پھر یہ عمل کس لیے کرتے ہو؟ یاد رکھو کامیابی چاہتے ہو تو ایک ہی پیمانہ ہے تمہارے لیے اور وہ کامیابی یہ ہے ادھر رب